बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त अफगानिस्तान पर लगी हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने काबुल पर जो है अपना फतह के परचम गाड़े हैं, उस वक्त से पूरी दुनिया ये देख रही है कि अफगानिस्तान के अंदर बनने वाली हुकूमत कब बनेगी, कैसे अफगानिस्तान के मामला चलेंगे, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो तमाम ग्रुप्स हैं वो तालिबान के साथ कैसे चलेंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पर काबुल पर होने वाले धमाके के बाद फिर दुनिया की तवज्जो इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान बार बार ये बात वाजे कर चुका कि दुनिया को इस वक्त तालिबान के साथ चलना चाहिए और तालिबान के जो इस वक्त वादे हैं, जो उनकी बातचीत है, उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि माजी में जो तालिबान ने गलतियां की अब वो तालिबान दोहराना नहीं चाहते। तालिबान सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिस पर अफगानिस्तान की आवाम का भी एतमाद हो और दुनिया भी उस हुकूमत को तस्लीम करे। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, और उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और डिप्लॉयमेंट भी जो की गई है वो सिक्योरिटी के लिए की गई है, और सिर्फ वो लोग जो है उनकी नकलो हरकत हो सकेगी जो कानूनी तौर पर इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। सुनिएगा जरा DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज सरहदों की सूरत हाल के बारे में क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी दुनिया से कह रहे हैं कि तालिबान के साथ मिलकर चलना चाहिए। तालिबान इस वक्त पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इसलिए आलमी कुव्वतें भी तालिबान की तरफ तवज्जो दें और अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़े तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान की फ़ौज जो ढेर होती चलेगी तालिबान के सामने, उसके सीनियर अफसरान की तरबियत हिंदुस्तान में की गई, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की फ़ौज कोई किरदार अदा न कर पाई। साथ साथ ये भी कहा कि तालिबान को अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ खदशात अब भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार ने तालिबान की अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने के हवाले से क्या कहा, यह ज़े भी सुनिएगा। हुकूमत साजी तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज, साथ साथ दाइश एक बड़ा चैलेंज, फिर अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल, फिर कुछ खबरें इस किस्म की कि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के अमल में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं एजाज सैयद साहब, जो काबुल में मौजूद है। काफ़ी दिनों से आपसे जो है उनकी रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सुमेरा खान साहबा, इंडस टेलीविजन से वाबस्ता हैं, काबुल के अंदर मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तजियाकार हैं। एजाज सैयद साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम, काबुल के अंदर सूरत हाल यकदम बदली धमाका होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त कैफियत वहाँ पे क्या है? लोगों में खौफ और राज है, क्योंकि तालिबान आते ही लोग जिस तरीके से निकलना शुरू हुए, फिर कहा गया लोग इतने पैनिक नहीं हो रहे, लेकिन अब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है खासी तशवीशनाक होती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। इस वक्त सूरत हाल काबुल शहर में ये है कि काबुल शहर उदास है और काबुल शहर में गैर यकीनी की सूरत हाल है। जुम्मे का दिन था, आज मैं एयरपोर्ट पे गया तो तालिबान ने यकीनी तौर पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, लेकिन मैं पहले भी कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पे रह के गया हूँ। जुम्मे का दिन छुट्टी होती है काबुल में, अफगानिस्तान में, लेकिन जो मार्केट्स होती हैं उनमें चहल पहल होती है, जो तफरीह गाहें हैं वहाँ पे भी चहल पहल होती है। लेकिन आज बड़ा अजीब दिन था कि चहल पहल नहीं थी। मैंने कमोबेश सारे शहर का चक्कर लगाया और देखा कि लोग ना तो मार्केट्स में नजर आए हैं, ट्रैफिक भी खाल खाल थी जो शहर है उस तरफ और बिलखसूस एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी मायूस कुन है, लोग परेशान हैं, कल के वाक़े से बड़े उदास हैं। और जो बड़ा एक और सान्या ये है कि जब हॉस्पिटल्स में लोग गए हैं तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और तिब्बी अमला जितनी तादाद में होना चाहिए था वो था नहीं। डॉक्टर्स की भी एक बड़ी तादाद बैरून मुमालिक जाने वालों में शामिल है। जो तिब्बी अमला है उनकी भी एक बड़ी तादाद बैरून मुमालिक जाने वालों में है। और फिर जब से 15 अगस्त से तालिबान आए हैं तो शोबा तिब से वाबस्ता जो ख्वातीन हैं, डॉक्टर्स हैं या बाज़ नर्सेज हैं, वो नहीं आ रही। लेकिन आज एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तालिबान ने अनाउंस किया है कि जो नर्सेज हैं या शोबा तिब का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ जो है, वो वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां अदा करें।
एजाज साहब, मीडिया की कवरेज के हवाले से उनको कितनी आज़ादी है? तालिबान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बार बार उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं, ख़ासतौर पर मुलाजमीन के लिए, पुलिस के लिए, साबिक जो फौजी हैं उनके लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कितना एतमाद है लोगों का तालिबान के इन ऐलानात के ऊपर? नसरुल्लाह साहब, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात आप फरमा रहे हैं, उसके ऊपर तो इश्यूज हैं, वो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। हमारी परसों मुलाकात हुई थी, जो जबीला मुजाहिद ने हमसे मुलाकात की थी, फॉरेन जर्नलिस्ट को बुलाया था, हम 25 के करीब फॉरेन जर्नलिस्ट थे, तो वहां पर भी ये बात होती रही कि जब भी हम बाहर जाते हैं, कोई चीज रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो तालिबान के जो भी जिम्मेदारान हैं वो आ जाते हैं, वो कैमरा पकड़ लेते हैं और बड़ी एक तकरार होती है। तो उस पर उन्होंने यकीन दिलाया था कि जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो उस वक्त ये मसाइल हल हो जाएंगे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से तो इश्यूज हैं अभी। ज़ाहिर है तालिबान भी नए आए हैं, उन्हें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी, ज़ाहिर है वो हुकूमत में उस तरह से तो नहीं रहे 2001 ऑनवर्ड अगर देखें, और ये पूरी एक नई जनरेशन है तालिबान की, तो वो तो आइडियल सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि बाकी लोगों की क्या सूरत हाल है, सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पे अभी तक नसरुल्लाह साहब लोग पूरे तरीके से आए नहीं हैं, लोगों का अभी तक एतमाद मैं ये कहूँ कि मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग हैं जो दफातर में आ भी रहे हैं, लेकिन जो मुकम्मल हायरार्की है किसी भी दफ्तर की, मिसाल के तौर पे मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट की एग्जांपल दे देता हूँ कि पुलिस यहाँ पर पुलिस का डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन उसकी हायरार्की गायब है। जितने भी पुलिस अफसर हैं, सीनियर पुलिस अफसर की बात कर रहा हूँ, उनमें से 90% जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो दफातर से भी गायब हैं, अक्सर अपने घरों से भी गायब है। ठीक है, यही हाल आर्मी का है। आल्दो के तालिबान ने यकीन भी दिलाया है कि वो आम एमनेस्टी दे चुके हैं। हमारी बात हुई थी खलील रहमान हक्कानी साहब से, जो कि की प्लेयर है सुलह के हवाले से और अमन के हवाले से जो रोल वो प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अशरफ गनी समेत सबको सुलह की ऑफर है और सबको यकीन दिलाते हैं कि उनका जानो माल हमारा जानो माल होगा, हम अपने जानो माल की तरह उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन वन वे और दी अदर जो बाज लोग हैं वो अभी तक इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। और एक तीसरा तबका है, वो है आम तबका, जो एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, वो जो है वो ज़ाहिर है उसके पास वो जिंदगी गुजार रहा है और वो सारी सूरत हाल को देख भी रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, मिडिल क्लास तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है या कुछ अच्छी पोजीशंस पे रह चुका है, वो थोड़ा सा परेशान है और शायद उसको भी वक्त गुजरने के साथ शायद उनको एतमाद आ जाए। लेकिन अभी वो कहते हैं देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, अभी शायद हम वो स्लिप की पोजीशन पे हैं, शायद इस स्टेट से हम निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सईद साहब। सुमेरा खान साहबा, इस वक्त जो ख़ास तौर पे बम धमाका हुआ, खुद कुछ धमाका हुआ काबुल एयरपोर्ट पर, लोग सवालात उठा रहे हैं कि जहाँ पे कंट्रोल तालिबान का नहीं है वहाँ अमेरिकन हैं, इस वक्त टर्किश वहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। और ये बार बार ये भी कहा जा रहा था कि इस किस्म की खबरें ऑलरेडी मौजूद थी, इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। अब भी खदशे का इजहार किया जा रहा है। फिर इस किस्म के वाक़यात होना क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इसके बाद सबसे पहली चीज जो एक सोचने वाली है, समझने वाली है, गालिबन जैसे एजाज ने कहा कि ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पूरा निज़ाम लपेटा गया है, दूसरा निज़ाम आया है, और वो निज़ाम आया है कि जो 20 साल पहले मुस्तरद हुआ था और उसके काफ़ी खौफ व ख़तर, उससे काफ़ी उस खौफ के असरात इस पूरी एक नस्ल के जहन में है। अब वहां से उस 20 साल की एक नाकाम जंग के बाद जब अमेरिका निकलेगा और फिर उसने काफ़ी हद तक सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से, ट्रैवल एडवाइजरीज के हवाले से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उन्होंने कुछ मेरे ख्याल हार्डली कुछ घंटों पहले ही उन्होंने ये एक सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया कि अमेरिकन सिटीजन्स अगर दीवारों के आर पार कहीं खड़े हैं पास तो वो चले जाएं, और अगर कोई इरादा कर रहे हैं आने का तो वो भी चले जाएं, वो ना आए यहाँ। लेकिन उसके बावजूद बैरन गेट, बैरन वो जगह है हामिद कारज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये जो एक रिहाइशगाह टाइप का एक छोटा सा कंपाउंड है। एयरपोर्ट तो थोड़ा सा उससे आगे जाकर शुरू होता है। लकीली मैं 3 दिन पहले हम यूएस एम्बेसडर की परमिशन के बाद हम कुछ
فورن جرنلسٹ کے ساتھ ABC اور IBC اور ITN والوں کے ساتھ امبیڈ ہو کر ملٹری ایئر بیس کی سائٹ پر گئے تھے، تو وی ہیڈ اے چانس ٹو سی دا اسٹرکچر. اب وہاں پر بیرن کی سائٹ پہ بھی برٹش سولجرز ہوتے ہیں اور امریکن ہوتے ہیں. یہ دونوں بلاسٹ سائڈ بائی سائڈ ہوئے 200 میٹر کے فاصلے سے. اس میں 13 مرینز US اپنے فوجیوں کے حوالے سے، شاید لطیف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد بہت سوچ سمجھ کر رکھتا ہے، ان کو انویسٹیگیٹ بھی کرتا ہے اور اس کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بیک ہوم اس کا ہم پہ بیک لیش نہ آئے، ایک عوامی دباؤ نہ آئے. مگر اس وقت سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسی ہلاکتیں تھیں کہ نہ ان کی کوئی تصاویر ایشو کی گئی ہیں، جو باہر بھی جس کا ایک کلیم کیا جاتا ہے کہ بیرن گیٹ کے باہر بھی اور ایبی گیٹ کے باہر بھی امریکنز ہلاک ہوئے، ان کی کوئی تصویر کوئی فوٹیج بالکل کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے پاس نہیں ہے، اور نہ ان کی ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیا گیا، ماں سوائے اس کے کہ they were flown out of افغانستان. اب یہ صورتحال چمگویاں پیش کر رہی ہے. طالبان کا کہنا ہے، مجھے وہ لے کر گئے تھے ان کی ایک بالکل ریڈ لائن، باریک سی لائن ہے اس سارے ایریا میں، اور اس کنٹینر کے اوپر سے ہی، بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ اس کنٹینر کے اوپر سے ویڈیو بنائیں تاکہ کلیئرلی سمجھ آئے کہ یہ طالبان کی پکٹ یہاں پر آخری ختم ہو جاتی ہے، اینڈ اہیڈ آف دس اٹس دی امریکنز ٹیریٹری. اور حقیقتاً وہاں پر میں حیران ہو گئی کہ جب میں اس وقت بھی 1,500 لوگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے جن کو برٹش اور US سولجرز میرے سامنے، آئی ہیو اے ویڈیو آف دیٹ، وہ اندر کمپاؤنڈ میں لے گئے. یعنی there is no clear idea, there is no clear statement from US side افغانوں کے لیے کہ آپ مت آئیں یہاں پہ. ایک مرتبہ اگر وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں دے رہے. بیچ میں اٹ واز دی پریزیڈنٹ جو بائیڈن جنہوں نے داعش کا اچانک سے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ داعش کی طرف سے خطرات لاحق ہیں. اس سے پہلے شہر میں امن و سکون تھا، گریجولی امن و سکون آ رہا تھا، لیکن آ رہا تھا. اور ایک پچھلے 24 گھنٹوں میں صورتحال وہ بنائی گئی کہ جو شاید کسی کے بھی گمان میں نہیں. بالکل ٹھیک. سمر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. شاہ لطیف صاحب، کابل کی صورتحال یکدم بدلی، پوری دنیا کی توجہ ایک بار پھر کابل کی طرف گئی. سیکورٹی کے اتنے بڑے مسائل ہو سکتے تھے کیا؟ اس کی توقع کی جا رہی تھی. طالبان آئے، اس وقت کابل بالکل پرامن رہا، لیکن جب حالات بہتر ہونے لگے اس قسم کے واقعات ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا افغانستان کے اندر یہ صورتحال پھیل سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک جو بات آپ نے کی وہ بہت ہی اہم ہے کہ طالبان جو تھے ان کے ہوتے ہوئے کوئی معاملے اتنے خراب نہیں تھے. یہ یکدم جو صورتحال بدلی ہے، یہ کیوں بدلی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا نا. اور خاص کر یہ علاقے طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو خراب ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے. اس کا باقاعدہ جو ہے سرویلنس کرنا پڑے گا اور انالیسس کرنے پڑیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ افغانستان آج بھی امن اور پرسکون جگہ نہیں ہے، اور یہی مقصد ہے جو وہاں ارد گرد فورسز ہیں، اور خاص کر یہ امریکہ، ہندوستان اور اس طرح کی جو قوتیں ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہے کہ طالبان کو، کہ افغانستان کو پرسکون نہ ہونے دیا جائے. تو اس وجہ سے اگر یہ حرکتیں شروع کروائی گئی ہیں، یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں نا، ابھی تک ISIS وغیرہ یہ کلیم کر رہے ہیں، تو یہ داعش وہاں پہ بہت دیر سے موجود ہے. لہٰذا طالبان تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ داعش کے ذریعے، کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ذریعے یہ کام نہیں ہونے دیں گے. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ یہ گروپ کسی اور کے انڈر کام کر رہا ہے، مگر گروپ اس علاقے میں کام کر رہا ہے جہاں طالبان نہیں ہے. جہاں طالبان کا کنٹرول ہے وہاں کسی کو جرأت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کروایا جا رہا ہے. اب اس کی طرف نظریں جو ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی کہ کون لوگ ہیں جو افغانستان کو ایک سکون اور امن کی جگہ نہیں بننے دے رہے. شاہ لطیف صاحب، پاکستان بڑا مطمئن ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی صورتحال خانہ جنگی والی پیدا نہیں ہو سکتی اور اس کے ہونے کے امکانات نہیں ہیں.
دیکھیں وہ اس لیے مطمئن ہے کہ پاکستان ان ٹچ ہے، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ آج کے جو طالبان ہیں یہ وہ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ جب 20 سال پہلے ان کا دور شروع ہوا تھا وہ مانتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کیں جس کی وجہ سے انہیں مسترد کر دیا گیا۔ آج کے طالبان اس سے بہت مختلف ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری اسٹریٹجی جس طرح انہوں نے پلان کی ہے، یہ تو باقاعدہ وار پلان کرنے والے بھی ایسے نہیں کر سکتے، اور نہیں ہوتا کہ جس طرح اور جتنی تیزی سے انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا ہے، اور ان راستوں سے آئے ہیں جہاں راستے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں تھی۔ اگر مزاحمت ہوتی تو پھر خون ریزی ہوتی، انہوں نے خون ریزی نہیں ہونے دی۔ وہ اپنا لوگوں پہ اعتماد بحال کر رہے ہیں کہ طالبان کا مطلب قتل و غارت نہیں ہے، خون ریزی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی عقل مندی سے اور بڑی ہوشیاری سے وہ آگے بڑھے ہیں، اور ہمیں یقین ہے تبھی پاکستان اتنا مطمئن نظر آتا ہے کہ طالبان ہر صورت کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں، اور انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ ساری چیزیں اسلامی اصولوں کے مطابق ہو رہی ہیں۔ بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ جی اشار صاحب ایک بریک پروگرام میں شامل کر لیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے افغانستان کی مستقبل میں بننے والی حکومت کے حوالے سے جو خدشات بیان کیے جا رہے تھے، جو اختلاف کی خبریں تھیں، وہ شاید دم توڑتی اب دکھائی دیتی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ سمیرہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت سازی کس مرحلے پر ہے؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں اپنے تمام ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت وہاں پہ گروپس ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے حکومت بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسے تسلیم بھی کیا جائے دنیا میں اور اعتماد بھی ہو عوام کا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہو نہیں سکی۔ ابھی اس کے اندر سب سے بڑی بات ملک صاحب یہ ہے کہ جس شیئر کا انتظار حامد کرزئی صاحب یا عبداللہ کرے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اتنے ہیوج شیئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک طالبان بھی بس ان کے ساتھ جاتے ہیں، ملتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، سلام دعا سب ٹھیک ٹھاک ہے، گپ شپ بھی ان کی اچھی لگتی ہے، لیکن ابھی تک وہ کوئی ٹینجیبل چیز لے کے ان کے پاس نہیں جاتے، کوئی سبسٹینشل ان کی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بے چینی ضرور ہے ان دونوں صاحبان میں، کیونکہ حامد کرزئی صاحب پہلے اپنی فیملی کو بھی لے کر شفٹ ہو گئے تھے ڈاکٹر عبداللہ کی طرف، مگر ابھی سننے میں آیا کہ وہ مطمئن ہے کافی، ان کے بیرونی جو دروازے ہیں گھر کے ان کے اوپر طالبان نے اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے تاکہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جان لیوا حملہ نہ ہو سکے۔ لیکن اب کرزئی صاحب نے اپنی فیملی واپس اپنے گھر بھیجوا دی ہے۔ میں جب ان سے ملی تو مجھے دونوں صاحبان میں ایک عجیب سی بے چینی ضرور محسوس ہوئی تھی کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں ان کا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن میں اگر توسیع نہیں کرے طالبان تو یقیناً وہ اپنی سرزمین پہ کسی ایک بھی فوجی کو نہیں چاہتے، اس کے بعد ہی وہ حکومت سازی کا اعلان کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ تیسرا کنیکٹنگ ڈاٹ ہے کہ جس میں طالبان سمجھ چکے ہیں کہ امریکہ جاتے جاتے ان کو دکھا دائیں ہاتھ پر رہا ہے لیکن ان کو چپیڑ بائیں ہاتھ کی مار رہا ہے، اور وہ بائیں ہاتھ کی چپیڑ جو ہے وہ داعش کی شکل میں اچانک ابھر کر سامنے آئی ہے، کیونکہ اپنے طور پہ طالبان پورے تقریباً 99% افغانستان میں لیٹس پنجشیر ویلی، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب سب ٹھیک ہے، مگر یہ کابل ایئرپورٹ کے اٹیکس کا آنا، پہلے تھریٹ آنا پھر فوراً سے اٹیک ہو بھی جانا، اس میں 13 مریض جن کا بھی ہمیں کوئی سبسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے، ان کی ہلاکت کا امریکہ کی طرف سے واویلا کرنا، پھر بائیڈن کا بدلہ لینے کا کہنا، مطلب اس ملک سے جس سے وہ 21 سال 20 سال ایک ناکام جنگ لڑ کر جا رہے ہیں، نکلتے نکلتے بھی وہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، اور یہ نہیں پتا کہ کس سے لیں گے۔ مطلب وہ داعش جس کا الزام انہی جو بائیڈن پہ، اوباما پہ اور ہلری کلنٹن پر لگایا جاتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، وہ اس سے بدلہ لیں گے تو کیسے لیں گے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایک ہاٹ اسپاٹ کی سچویشن ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے انفارمیشن آئی ہے گلبدین حکمتیار بھی ناخوش تھے، سننے میں آیا تھا کہ طالبان کے کچھ اسکاؤٹس ان کے گھر گئے تھے تلاشی وغیرہ کے لیے، اب وہ بھی سنڈے کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ اب ایک جو ہلچل ہے وہ شروع ہوتی نظر آتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے بھی ہمیں ایک ہلکی پھلکی سی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ ملا عبدالغنی برادر سے، وہ کہ ہم جس ہوٹل میں ہیں ہم ملا برادر کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، وہ قطری امبیسڈر سے ملنے آتے ہیں،
لیکن کہا یہ گیا تھا کہ ہم آپ کو بالمشافہ سارے پاکستانی اور جتنا فورن میڈیا ہے ان سب کو ایک بریف ڈسکشن کے لیے لے کے جائیں گے. تو آئی تھنک 1 ستمبر سے لے کے 6 ستمبر تک میں طالبان ایک حکومت, چاہے وہ گرے اسٹرکچر ہو یا ایک پرماننٹ اسٹرکچر ہو, لیکن لگتا ہے کہ کی پوسٹ اپنے پاس رکھ کر ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ایتھنیسٹیز کو دے کے, تاجکس کو, ہزارس کو اور ازبیکس کو, آئی تھنک کہ وہ اعلان کر دیں گے بالآخر اس کا. شاہ لطیف صاحب, پاکستان کے کچھ شہروں میں, اسلام آباد میں اسپیشلی, کچھ جگہیں خالی کی گئی ہیں, کچھ لوگوں کے آنے کا امکان ہے کہ وہاں سے کچھ فارنرز بھی پاکستان آ سکتے ہیں افغانستان سے. پاکستان کے لیے کتنے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس صورتحال میں, اگرچہ کہ ہمارے بارڈرز پہ اس وقت جو ہے وہ فورسز ڈپیوٹ کی گئی ہیں اور سوائے جو ہے ڈاکومنٹیشن کے کسی اور کو آنے جانے کی اجازت تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تو پہلے ہی افغان جو ہیں وہ جو مائیگریٹ ہو کے آئے ان کی وجہ سے بہت بھگے. پھر پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اتنے آنے والوں کی دیکھ بھال کر سکیں, اور سیکیورٹی جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں آنا بالکل خطرے کی علامت ہوگا. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم لوگوں کو اپنے ہاں لانے کی جو ہے وہ بات چیت کریں, اور کیونکہ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, دیکھیں ہم آج تک یہ کہتے رہے جب کہ داعش پورے زوروں پر تھی اور ہم بھی جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان سے نمٹ رہے تھے, مگر ہم تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ انشاءاللہ ہم داعش کو یہاں نہیں آنے دیں گے, اور اگر اس بہانے داعش کو اندر پاکستان میں گھسا دیا جائے اور ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بدقسمتی ہوگی. تو پاکستان کو اپنے پورے گارڈز جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ یہ ہجرت کے نام پر جو داعش ہے اس کو یہاں لا کر اور ہندوستان جی سمیرہ صاحبہ, اس وقت اگر ہم بات کریں ایک غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوئے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ لطیف صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کا بڑا اثر رسوخ تھا, طالبان کے حکومت آ گئی, ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے جس میں تقریباً افغانستان کی باقی جماعتوں کے نمائندے بھی شامل کرنے کے امکانات موجود ہیں. اس لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں, ہندوستان کا اثر رسوخ ختم ہو گیا؟ دیکھیں جی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کے ساتھ امریکہ نے ایک کام جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا افغانستان کے عمل میں, وہ پھر کچھ ہی دیر میں وہ جو کلیدی ان کا کام تھا وہ غائب ہو گیا, اور انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ پاکستان یہ کام ادا کر سکتا ہے, اور پاکستان نے بڑی ذمہ داری سے یہ کام کیا, اور پاکستان ہی ایسا تھا جس کے تعلقات بھی ہیں. جو پچھلی جنگ تھی جو روس کے خلاف لڑی گئی, اس کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات بھی مجاہدین کے ساتھ بنے. تو ہندوستان کو وہاں لانا ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی اور وہ ٹھیک نہیں تھا, مگر ہندوستان نے کوئی $3.5 بلین وہاں پہ انویسٹ کر دیے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے رسوم جو ہیں ہندوستان کے ساتھ بڑھائیں, کیونکہ افغانستان کے ساتھ بڑھائیں, کیونکہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کی بے امنی جو ہے وہ اس کا مقصد ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بے امنی ان کا مقصد ہے, تو اس لیے وہ تو ہرگز ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے ہم. ہندوستان کے البتہ ارادے مختلف ہیں, اس کو خاص کر جو چین کی پروگریس ہے جو کہ کام اس کے ذمے لگایا گیا امریکہ کی طرف سے, اس نے ہر صورت اس میں چھیڑخانی کرنی ہے, اور یہ چھیڑخانی ہمارا یہ فرض ہوگا کہ نہ ہونے دیں. چین بھی اب ایکٹیو ہے اور مزید ایکٹیو لیکن شاہ لطیف صاحب, طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے کیا ایسا ہو سکے گا ہندوستان چھیڑخانی کرنے کی
پوزیشن میں ہوگا ہندوستان کی سرزمین سے؟ نہیں، وہ چھیڑخانی نہیں کر سکیں گے، یہی انہیں تکلیف ہے نا۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکا دکا اور بھی لوگ ہیں انکلوسیو گورنمنٹ میں ڈالے جائیں گی، مگر وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پاکستان کے خلاف چھیڑخانی میں کوئی کردار نہ ادا کر سکیں، اور یہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی مجھے دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہی انہیں تکلیف ہے۔ تو ہمیں اپنی بھلائی کے لیے اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس چیز کی سب کو اس چیز کا احساس بھی ہے اور سب پر ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شاہ لطیف صاحب ہم دیکھیں، جو عالمی برادری ہے اس سے پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ اس موقع پہ افغانستان میں افغان عوام کو سپورٹ کیا جائے، طالبان کو سپورٹ کیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری اس طرف توجہ دے گی؟ دیکھیں، ہم تو بالکل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ ایک نئی طرح کے طالبان ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی صاحب والا معاملہ نہیں ہے جو پوری طرح سے ہندوستان کا ساتھ دے رہے تھے۔ طالبان سے آپ اس کی توقع نہ رکھیں، وہ پورے پاکستان کے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم حق و جانب ہیں دنیا سے ان کی مدد مانگنے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ جو ایویکویشن مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حکومت بنانے میں وہ تیز کردار ادا کریں گے، اور باقاعدہ ایک ایسی حکومت نظر آئے گی جو کہ بیلنسڈ ہوگی، جو کہ انکلوسیو بھی ہوگی، مگر ہندوستان جیسے ملک کو ایسا موقع ہرگز نہیں دیا جائے گا کہ پھر سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا سکے۔ لیکن شاہ لطیف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں پاکستان کا جو کردار ہے خاص طور پہ اس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ طالبان اس وقت اس پوزیشن میں ہوں گے کہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ وہ گورننس کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں، اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہونے کے امکانات ہیں، خراب ہونے کے امکانات ہیں، اس کو بھی کنٹرول کر سکیں گے، اور جو کچھ مختلف گروپس موجود ہیں اس وقت افغانستان کی سرزمین پر، ان کے ساتھ طالبان کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ طالبان کا حکومت سازی کا اور حکومت چلانے کا کوئی ماضی کا تجربہ نہیں ہے، انہیں محنت کرنی پڑے گی، پھر حکومت ایسی بنانی پڑے گی کہ جس کے تحت پھر سے خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انہیں محنت سے کام کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ان کی مدد کرنے میں یا نصیحت دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کام چونکہ طالبان اب اس کو سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ان کا اعتماد اٹھ گیا تھا اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر دنیا کی نظروں میں ایک ایسی حکومت بن کے آنا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ بات چیت کر سکے، تو ان چیزوں سے وہ بخوبی واقف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس قسم کا نظام، ان کا تجربہ، خاص کر یہ جو دہشت گردی کرنے والے گروہ ہیں ان کے ساتھ ان کا تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں اسے کنٹرول کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ لطیف صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔